السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، آپ کے مرشد کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں۔ ان کو مچھ جیل بھیجنے کا پروگرام BLA کی وجہ سے کینسل ہو گیا، اور زیادہ ٹیررسٹ سکھر جیل میں ہیں تو ان کی وجہ سے وہ سکھر جیل میں بھی نہیں جا سکے کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور اٹک جیل میں بھی کچھ حالات ایسے نہیں ہیں، تو ان کو فی الحال اڈیالہ میں ہی رکھنے کا فیصلہ۔ یہ خبریں اسلام آباد سے، اور پارٹی وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں راجہ صاحب، برسٹر راجہ، وہ اور ان کی بہن علیمہ خان، دونوں کے اوپر شدید الزامات ہیں کہ یہ پیسے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی وکالت کے لیے، وہ کدھر جا رہے ہیں، اور آپ ارکان سے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں، سیاسی کمیٹی اپنی مرضی سے بنا رہی، ادھر سے پارٹی ٹوٹ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں ایک بات کروں گا کہ آج سے 1.5 سال پہلے عمران خان نے لیٹر آف انسٹرکشن جاری کیا تھا۔ برطانیہ میں ایک پاکستانی یعقوب نامی سولیسیٹر، بڑا وکیل، اس کے چیمبر کو ہائر کیا گیا۔ پھر انہوں نے برطانیہ کے ٹاپ آف دی لائن، جس میں گورے بھی آتے ہیں، گوریاں بھی آتی ہیں، وکیل، ان کو لائن اپ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں سنی نہیں جا رہی عمران خان کا کیس جو ہے نا، عدالتوں میں بھی سے اتنا نہیں سنا جا رہا، تو عمران خان کا کیس جو ہے وہ باہر اقوام متحدہ میں بھی لے کے جائیں گے، اور ہیومن رائٹس کی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے، اور عالمی عدالت میں بھی لے کے جائیں گے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جو فیسیں دی جائیں گی سولیسیٹرز کو، وکیلوں کو، اور بڑے ہائی پروفائل، تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ برطانیہ ہی سے 1 ملین پاؤنڈ، 1 ملین برٹش پاؤنڈ برطانیہ سے جو PTI کے اوورسیز ہیں ان سے اکٹھا کیا جائے گا تاکہ ہم ان کو فیسیں دے سکیں۔ اب وہ رپھڑ پڑا تھا، اس وقت بھی رپھڑ پڑا تھا، 2 وکیلوں کے 2 گروپس، وکیلوں میں بڑے گروپس ہیں PTI کے، تو 2 گروپوں میں پھٹا پڑ گیا۔ ایک گروپ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہو، ایک گروپ چاہتا تھا کہ ہو۔ اس میں کیا ہوا کہ میرے ہتھے چڑھ گیا تھا، یہ شیر افضل مروت صاحب نہیں ہے، میری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اچھا، بائی چانس میرے ہتھے چڑھ گیا، تو مجھے یہ چیزوں کا پتا تھا۔ میں نے ویسے پوچھ لیا، میں کہا شیر افضل مروت صاحب آپ کیا کہیں گے، آپ کا اس بارے میں کیا ہے، کیونکہ آپ کا بھی نام آ رہا ہے بیچ میں کہ آپ اس کے خلاف ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا لیٹر آف انسٹرکشن نہیں جاری کرنا چاہیے، ہم پاکستان میں لڑیں گے۔ تو شیر افضل مروت نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ جی 50,000 برٹش پاؤنڈ کی کرپشن تو میں نے پکڑ لی ہے، اس میں سے 1 ملین پاؤنڈ میں سے 1 ملین برٹش پاؤنڈ، اب 1 ملین برٹش پاؤنڈ کو پاک روپیز میں کنورٹ کرو، کتنے اربوں روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے 50,000 برٹش پاؤنڈ کی جو کرپشن تھی وہ شیر افضل مروت کا دعویٰ رہا ہے میرے ساتھ کہ میں نے پکڑی، اور میں بتاؤں گا وقت آنے پہ کہ کن نے یہ ڈنڈی ماری۔ وہ اشارہ بھی کرتے رہے اپنی کئی ٹھیک چیزوں ہے، میں، لیکن خان صاحب اس میں وکیلوں کی جو لڑائی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے نا، وہ علیمہ خان صاحبہ کا فرنٹ مین ہے، اور جو سردار لطیف کھوسہ ہے نا، وہ بشرا بی بی صاحبہ کا وکیل ہے۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیں کہ فیملی کے اندر وکیلوں کی درجہ بندی ہے۔ ایک طرف آج کل چونکہ بشرا صاحبہ جیل میں ہیں، آپ کو سردار لطیف کھوسہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن علیمہ خان چونکہ سیاست کر رہی ہیں فرنٹ فٹ پہ، تو سلمان اکرم راجہ کی ٹوٹی بول رہی ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ کی چھوٹی سی بات میں بتا دوں۔ سلمان اکرم راجہ اس سے پہلے، عمران خان کے وکیل ہونے سے پہلے، عمران خان کے کرپشن کے کیسز کا دفاع کرنے سے پہلے عدالتوں میں، وہ نواز شریف کے وکیل تھے جب پاناما پیپر آیا تھا۔ بالکل بالکل بالکل، نواز شریف کے وکیل تھے۔ پاناما پیپر جب آیا تھا 2016 میں آیا تھا، 2017 میں جب JIT بنی تھی تو وہاں نواز شریف کے فرسٹ کزن تھے طارق شفیع، مرحوم ہو گئے ہیں۔ طارق شفیع نے دیا تھا، اپنی منی ٹریل دی تھی JIT کو، 2 ایفیڈیوٹ جمع کرائے گئے تھے، ان دونوں ایفیڈیوٹ میں تضاد تھا، بہت خوفناک تضاد تھا، وہ میں نے سارے والیوم پڑھے ہوئے JIT کے۔ تو وہ JIT پڑ گئی طارق شفیع کو کہ آپ کس طرح کے ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں، دونوں ایفیڈیوٹ میں تضاد ہے، اس میں اس ایفیڈیوٹ میں آپ یہ لکھ رہے ہیں، اس میں یہ لکھ رہے ہیں۔ تو طارق شفیع کے الفاظ تھے جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے صرف سائن کیے ہیں، یہ سارا ایفیڈیوٹ اور انیکسر جو تھے
وہ سلمان اکرم راجہ نے تیار کی ہیں، میں نے تو صرف سائن کی ہیں. یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ان کے ایک والیوم میں یہ درج ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے وکیل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھے وکیل ہوں گے، ساتھ ساتھ اس طرح کا ڈوبیس قسم کا جو ایک کریڈینشل بنتے ہیں نا آپ کے، وہ ذرا آپ کو ساکھ کو متاثر کرتے ہیں. اچھا خان صاحب، بات تو ہم کرتے رہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے حوالے سے ان کے جو رویے ہیں، پارٹی جس طرح سے ٹوٹ رہی ہے، لیکن بدقسمتی تو یہ بھی ہے نا کہ ان کے اوپر جبر بھی بے انتہا ہو رہا ہے، پارٹی کو توڑا بھی جا رہا ہے، ان کے عہدیداروں کو بھی پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. میرا سر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن نہیں، کچھ حقیقتیں تو آبویس ہے نا. اچھا ایک چیز کا جیسے ابھی آپ دیکھیں نا کہ عمر ایوب کو اور ان کے پارلیمانی لیڈر اور باقی لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جبرن بھی کچھ کر رہے ہیں. اچھا یہ کرپشن کے اوپر ایک بات میں آپ کے سامنے ریویل کرنا چاہتا ہوں. میں اگر بات ذرا مکمل کر لوں، لیکن جو ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب اور ان کا جو سیاسی طرز عمل ہے وہ اتنا آئسولیٹڈ سا ہے کہ وہ کسی بھی بندے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک لسٹ ہے ان کے جانشینوں کی جن کو انہوں نے اپنے نمبر 2 جو ہے نا ان کو فائر ہی کر دیا ایک طرح سے، یا نکال دیا اپنے سسٹم سے. ایک لمبی فہرست ہے، جیسے بادشاہ نہیں ہوتا تھا اپنا وزیر اعظم قتل کر دیتا تھا، آج کے زمانے میں قتل کرنے کی بجائے کہہ دیتے چل بھی تجھے فائر کیا، ویسے ہی نکال دیتے. معراج محمد خان سیکرٹری جنرل بنے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے. جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل تھے، اسد عمر تھے. فواد چودھری جیسے آدمی کو جو آج بھی بلبلا رہا ہے کہ بھئی یہ پارٹی کدھر جا رہی ہے، اس کو کہیں کچھ درمیان میں حکمت کا رستہ، اس کو آؤٹ کر دیا گیا. علی امین گنڈا پر ان کا ایسٹ تھا، ضائع کر دیا انہوں نے. شیر افضل مروت جس کی اتنی بڑی لہر تھی، جس نے لہر کریٹ کی تھی ایک الیکشن کے دنوں میں، آج وہ ٹکے ٹوکری سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. پرویز الہی صاحب جو انہوں نے وائس چیئرمین بنائے تھے اپنی پارٹی کے، وہ بیچارے لاہور میں بیٹھے، کوئی ان سے مشورہ کرنے بھی نہیں آتا. پرویز خٹک ان کا ایک طرح سے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا پہلا کھلاڑی تھا جس نے سارا بلڈ اپ کیا، اس کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں تھا، وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. محمود خان بھی چلا گیا جو وزیر اعلیٰ تھا. اب شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے خط لکھ رہے ہیں، ان کی کوئی نہیں سن رہا. عمران اسماعیل اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو کسی طرح بچا لیا جائے ملٹری سے بات کر کے. فواد چودھری، تو یہ جو عمران خان صاحب کے اپنے پارٹ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ایک جبر ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو یہ کیا سیاست ہے؟ میں اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مرشد عمران خان کو جیل میں ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار، 20 دفعہ یہ بات جو ملنے والے نہیں ملاقات کرتے ہیں، انہوں نے بات پہنچائی کہ جناب آپ کے نام پہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. وہ اتنی دفعہ عمران خان کو جیل میں ان سے ملاقات کرنے والوں نے بتائی کہ عمران خان اب ایک بات لکھ لو، آپ اگر آپ کے پاس پین ہے سٹیمپ پیپر لے آؤ. عمران خان تل گیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ باہر نکلا نا، وہ اپنی پارٹی سے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے ان پیسوں کا حساب مانگے گا جو لوگوں نے عمران خان کے نام پہ دیے ہیں. مدن لیما خان کو کوئی نہیں جانتا، بیگم بشرا کو کوئی نہیں جانتا، یہ باقی جتنے لیڈر ہیں، چاہے وکیل ہیں چاہے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کوئی نہیں جانتا. پیسے دینے والا جو بندہ ہے وہ صرف عمران خان کو جانتا ہے، اور عمران خان کی وجہ سے وہ پیسے دیتا ہے. عمران خان اندر تپا بیٹھا ہوا ہے، جیسے اپنے مخالفوں کے اوپر تپا بیٹھا ہوا ہے، اس بات پہ تپا بیٹھا ہوا ہے. وہ جس دن باہر آیا نا، اس نے اپنی ہی پارٹی کے، اور وہ اپنی فیملی کو بھی سپیئر نہیں کرے گا. ایک میں آپ کو ایڈوانس میں بات بتا رہا ہوں کہ جی مجھے حساب دو، یہ جو پیسے لوگ میرے نام پہ دیتے رہے ہیں آپ اس کا کھلواڑ کرتے رہے ہو. اس نے اگر حساب مانگ لیا نا تو اس دن ہوگا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اتنا لمبا لائن لسٹ ہوگی کہ آپ شو کرتے ہوئے تھک جائیں گے کہ یار بندے نہیں مکدے پہ. یہ بنایا وہ گولڈ مائن ہے، سونے کی کان ہے. عمران خان اس وقت جیل میں کن کے لیے سونے کی کان ہے، کن کے لیے وہ گولڈ مائن ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے یہی جو لیڈر ہیں ان کے لیے گولڈ مائن ہے، سونے کی کان ہے. وہ خود اپنی فیملی کے لیے سونے کی کان اور گولڈ مائن ہے
کیونکہ پیسہ اس کے نام پہ لوگ دیتے ہیں. نہیں تو پھر یہ سارے جو لیڈر ہیں جو بینیفیشری ہیں وہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں؟ یار جب تک وہ جیل میں ہے نا ہاں مخالفوں کو اسٹیبلشمنٹ کو مخالف سیاسی جماعتوں کو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہے. کیونکہ باہر آ کے پھر عمران نے سیدھا کہہ دینا نا, انہیں کہنا کیڑے پیسے بھائی وہ راستہ رکا ہوا ہے نا, وہ اندر ہے جیل میں. لیکن عمران خان کے پاس کون سا سسٹم ہوگا کہ وہ پتہ چلائے گا کہ کون کتنے پیسے ہاں یہ ڈیپینڈ کرے گا, جتنے بھی گروپس ہیں نا سپلٹ تو بڑے ہیں گروپس میں, یہ وکیلوں کے اپنے 3-4 گروپ ہیں. اب سیاسی نئی کمیٹی بنی اس پہ رفڑ پڑا ہوا پڑا نا. اب عمران خان یہ کر سکتا ہے کہ ہر پارٹی کے جتنے بھی ٹولے بنے ہوئے ہیں, جتنے گروپ بنے ہوئے ہیں, جتنے کیمپس بن گئے ہیں, وہ ایک ایک سے پوچھ سکتا ہے تو دس بھائی. وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے اپنے مخالف کیمپ کے بارے میں ضرور بتائے گا کہ جناب ہے پیسے فلانے پیسے کھا گئے. لیکن جو عمران خان صاحب کو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کے خلاف گفتگو سنتا ہی نہیں ہے. مثلا انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کے خلاف کبھی نہیں سنا. وہ ایک واحد شخصیت ہے. لیکن ہو سکتا ہے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بھی نہ سنے, نو یہ آپ اپنی بھول نکال دیں. علیمہ خان نہیں سٹینڈز کرتی وہاں پہ جہاں پہ بشرا بی بی کرتی ہے. علیمہ کے بارے میں عمران خان کا وہ سافٹ کارنر نہیں ہے جو اس کا بشرا بی بی کے بارے میں. اچھا خان صاحب, یہ تو خان صاحب کی عمران خان صاحب کی سیاست ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا رائز, ایک میگا سٹار بن گئے, وہ سیاست کے جیل میں بھی بیٹھے ہیں. ان کے حامی کہتے ہیں جی کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی اپنے دشمنوں کو للکار رہا اور کھڑا ہے. لیکن کل مجھے ان کے نا ایک MNA ملے واک کرتے ہوئے جاگنگ ٹریک پہ, تو اس کے ساتھ کچھ گپ شپ ہوئی. تو وہ کہنے لگا جی پورا پاکستان تیار ہے, فصل تیار ہے, عمران خان صاحب باہر آئیں گے. تو میں نے کہا جناب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ہم چھوٹے موٹے کسان فیملی سے بلانگ کرتے ہیں کہ فصل بعض کا تیار ہو جاتی ہے لیکن پڑی کھیتوں میں ہی سڑ جاتی, گل سڑ جاتی, اس کو کلٹیویٹ نہیں کیا جاتا, موسم اجازت نہیں دیتا آپ کو, بارش شروع ہو جاتی ہے یا کچھ اور, تو وہ جو پکی ہوئی فصل ہوتی ہے نا وہ آپ اس کو کلٹیویٹ نہیں کر پاتے. اس کے لیے حکمت کی ضرورت. طاقت خان صاحب آپ کو ملتی ہے نا جب کسی کو بھی, اگر اس میں حکمت شامل نہیں ہے نا تو وہ طاقت نہیں ہے, وہ درندگی ہے. کیونکہ دانش اور حکمت اس کو بیلنس کرتی ہے, اس کو نم کرتی ہے اس طاقت کو. اور اگر صرف حکمت ہے آپ کے پاس, طاقت نہیں ہے, تو وہ تو بزدلی ہے, یعنی آپ پھر کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو درمیان میں ایک راستہ نکالنا پڑتا ہے. یہ جو خان صاحب کو خبت عظمت ہے نا کہ میرے سے کہانی شروع ہوگی اور میرے پہ ختم ہوگی اور اپنی ٹیم نہیں بنا رہا ہے, اور یہ جو پاپولیرٹی کی فصل جو ارد گرد وہ چھلانگیں لگا رہی ہے, اتنی پاپولیرٹی. بھئی اگر آپ جیل میں ہی 2 الیکشن گزار گئے اور جیل کے اندر ہی آپ نے 10-15 سال چکی پیستے رہے, تو آپ کی وہ فصل کون کاٹے گا؟ جیسے 24 کے الیکشن کی فصل مسلم لیگ نون آرام سے کاٹ کے تو اس کی وہ بنا کے پنجیری بنا کے کھا رہی ہے. یار بات وہی آتی ہے سجاد صاحب, پاپولر ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے, چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا مٹیریلائز بالکل ڈفرنٹ. مٹیریلائز کرنے کے لیے حکمت, دماغ, آپ پاپولر ہو جائیں اور لچک کی ضرورت اگلے 10 سال تک پاپولر رہیں. یار آج آپ اندر ہیں, آپ کی پارٹی در بدر ہے, تو ایسی پاپولرٹی کا کرنا کیا. اچھا آج منظور وٹو مرحوم یاد آ رہے ہیں کہ دیکھو وہ اس کی کوئی فصل ہی نہیں تھی, یعنی کہ 25-30 بندے تھے, تو وہ پنجاب کا 25-30 MPs کے ساتھ 18 MPA تھے یا 18 MPs تھے, ان کے ساتھ وہ بہت ہی وزیر اعلیٰ بن گئے. نہیں, اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا منظور وٹو کی سیاست کا عمران خان کی سیاست سے, تو منظور وٹو وہ تھا جو حامد ناصر چٹھا, محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ, خدا کی قسم وہ دونوں سے کے ساتھ کھیل گیا تھا. وہ حامد ناصر چٹھا کے ساتھ بھی کھیل گیا تھا, اس کی پارٹی کا لیڈر تھا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو مجبور ہو گئی تھی کہ بھی اس 18 MPA کے ساتھ بندے کو, حالانکہ سارے کے سارے 18 MPA جو تھے نا وہ حامد ناصر چٹھا کے تھے, لیکن اس نے گیم ایسی چلائی کہ وہ 18 کے 18 جو ہے نا ان سب کی زبان سے صرف ایک بات نکلی تھی کہ وٹو ہوگا چیف منسٹر تو ہم آپ کے ساتھ.
اور وٹو نے اپنی بہت کم سٹرینگتھ کے ساتھ اس صوبے کی وزارت اعلیٰ 2 دفعہ لی. آپ کے سامنے ایک دفعہ اس کو ہٹایا گیا, پھر وہ دوسری دفعہ آ گیا. اور پھر منظور وٹو آپ دیکھیں, یاسین وٹو اس کا فرسٹ کزن تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں وزیر تعلیم تھا, اور اس کے مقابلے پہ منظور وٹو کی فیملی کمزور فیملی تھی ایک طرح سے. لیکن منظور وٹو نے آ کے پنجاب کو نہ صرف سنبھالا بلکہ کئی ایسے انیشیٹو لیے پنجاب کی حکومت میں کہ وہ آج تک وہ یاد ہے. اس نے جس طرح سے ایڈمنسٹریشن کی, جس طرح سے جڑے بندیوں اور اس کے ساتھ مل کے کام کیا. آج وہ فوت ہو گئے تو یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم جمع پونجی کے ساتھ ایک صندوق چھوٹا سا لے کر شہر آتے ہیں. منظور وٹو 18 MPs کے ساتھ آیا تھا. یہ بات وہی بات ہے اس نے اس کی جگہ پہ ایک پورا 300 MPs والی جو ہاؤس تھا اس کا وہ وزیر اعلیٰ بن گیا, اور طاقتور وزیر اعلیٰ. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں, وہ ان کے ساتھ بیہیو کرنا یا ان کے ساتھ ایک کام کرنا کوئی مشکل آسان کام نہیں تھا, لیکن وہ چیٹ کرتا رہا. آج تو خیر وہ فوت ہو گئے, ہم یہ لفظ نہیں بولتے ان کے لیے کیونکہ وہ چلے گئے, لیکن بڑے آرٹسٹ, آرٹ ان کی پالیٹکس میں ایک آرٹ تھی, ایک نفاست کی پالیٹکس دیکھی جائے, ایک حکمت تھی اس کی پالیٹکس کا. جہاں نواز شریف کو نقصان ہوا کیونکہ جو پہلا پلٹا کھایا تھا نا پنجاب میں, وہ پہلی دفعہ منظور وٹو کی صورت منظور وٹو نے کھایا تھا پلٹا اگینسٹ میاں نواز شریف. جب میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاور دیٹ بی کے ساتھ نہیں بنی اور غلام اسحاق خان جو پریزیڈنٹ تھے وہ سیدھے ہو کے انہوں نے گورنمنٹ توڑ دی, تو پہلا جو ریوالٹ تھا نا میس اسکیل کا, جس نے اس وقت سیاسی طور پر میاں نواز شریف کی کمر توڑ دی تھی. اور اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ ہاؤس میں اٹھے تھے پنجاب اسمبلی کی اجلاس میں. اس نے باقاعدہ منظور وٹو کو کہا تھا کہ تم نے چھرا گھونپا ہے, ہم سے پوچھو, ہمارے دل میں نواز شریف ہے, ہمارے اندر مختلف جگہ بتائی انہوں نے, بدن میں نہیں ہوتے جسم میں, کہ وہاں رہتا ہے جگر میں لیکن وہی پرویز الہی تھا جو 2002 میں اس نے پھر پورا جسم ہی اڑا دیا. ہاں وہ بھی خدا حافظ کہہ کے نا نواز شریف کو تو جا کے مشرف کے ساتھ مل گیا اور پنجاب کا چیف منسٹر بن گیا. مجھے یاد ہے جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی وہ ان کو دھڑکا لگا رہتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ ابھی بھی میرے خلاف شرارت کر سکتا ہے نا منظور وٹو, تو وہ منظور وٹو. یعنی کہ آج منظور وٹو صاحب اس دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کے پیچھے ان کے صاحبزادگان ہیں, ان کی ایک بیٹی بھی سیاست میں ہے. تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے اچھے کام جو ہیں, ان کے بچے جو ہیں ان کو پروموٹ کریں, اور ان کی جس طرح کی سیاست تھی بہت کم اسٹرینگتھ کے ساتھ قومی سطح پہ جس طرح سے وہ لیڈر بنے, وہ اس کے لیے ہم آپ کے عمران خان صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی کچھ سمجھیں, اور اتنی بڑی پارٹی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر آپ کہتے ہیں نا سمجھیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. وہ اپنے ہاتھوں اپنی اتنی بڑی پارٹی کو خود ہی توڑے جا رہے ہیں. ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ سہاگا پھیر رہی ہے, دوسری طرف سے سہاگا وہ پھیر رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے 1000 کوششوں کے باوجود عمران خان جو ہمارے پیارے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمران خان نے خود اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا. نہیں جی, ستار خان صاحب کے اسی نوٹ پہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.